ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, قبر میں نا لمبے تھے وہ, تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو گورکن نے کہا یار یہ ایک بندے کو بلایا, ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا, ہمارے امام صاحب جمعے میں دعا مانگ رہے ہوتے تھے, وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا, کہہ رہا ہے کوئی نہیں قبول ہونے والی ہے, ایسے نا تھوڑا سا ریکارڈ بھی لگاتا تھا امام صاحب کا, ایسے ہی تو مانگتے رہتے ہیں مولوی لوگ. نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا جی, کسی کا انتقال ہو گیا تو غور کرنے کا ناپنا ہے, بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا, اگر آپ لیٹ جائیں قبر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. لیٹے, بالکل جی صحیح ہے سائز نا, اٹھ گئے, ٹھیک ہے جی دفنا دو. اللہ کی قدرت, جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا, ہم نے یہاں نہیں دفنانا, گاؤں بھیج دو. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن. اس کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی, ایسی بے وفا دنیا ہے, بلکہ ایسی دنیا ہے لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے, اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے. یہ دکھاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو ایسے جیسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے, اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر, 2 ٹکے کی نہیں چھوڑے گی آپ کو. اس لیے اس دنیا کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فخر کر رہا ہے, بنگلے گاڑی, بولا اپنی پجامے میں رہے, تھوڑے دنوں میں کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا, مٹی میں ہوگا. تبھی تو نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کبھی کبھار, ان کو دیکھا کرو کیسی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں جا کے تمہیں بھی خیال آئے گا کل ہم نے بھی کہاں آنا ہے. یا میں ایک دم قبرستان گیا تو ہمارے ساتھ 2 احباب بھی تھے, میں نے کہا بس ہم بھی آنے والے ہیں. پھر میں نے گھر آ کے بھی بتایا, میں نے کہا پھٹے پہ لیٹنا ہے تھوڑے دنوں میں. لوگ گھر والے کہنے کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, کوئی اچھی بات کرو. میں نے کہا اس کو ایکسپٹ کر لو, پھٹا سب کے لیے بھائی. کس کے لیے؟ سب کے لیے. تو سب نے لیٹنا ہے پھٹے پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا, اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے, اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزارب کر سکے. K2 بھی کھا لیا, وائٹامن ڈی بھی, اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی, اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے اتنا واچ لگی. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے, تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ, ایک دم باڈی فٹ, ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے. ڈاکٹروں کے مشورے کے, ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا, اور ابھی بھی ہے وہ, کہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے, ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے, حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں, اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا, اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے, یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا, یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا, اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے, کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے, ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے, فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گیا بھائی؟ یہ جاپان ہے, اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا, آدھا رن وے پہ تھا, آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو, پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا, وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس نے, سارے ہی مر گئے اس میں. بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے, لیکن وہ تمیز کی قوم ہے, تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا, لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے, سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے, تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا, اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی, تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے, جلد بازی نہیں کی انہوں نے
کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا, کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کرواؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں چیں چاپاں, ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح, دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں, اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. برزخ پہ جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کے, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے تھے وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے. آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار, 99 سال نکال لیے انہوں نے. صحیح ہے نا, جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا. میں جب 2006 میں یہاں آیا نا, اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا, آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کے ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی, وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتوا دے رہا ہوں, نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے, ان کو کرالنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا وہ اجتماع کے اندر, یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا, طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, متزل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن
غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکوٰۃ وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں، دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا، ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا، انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا، کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا، تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا، میں جامع چلا گیا، وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا، پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا، سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک. ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا کھایا تو بیان نہیں ہوگا، ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا، لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا، متصل آ لیا، ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا، ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا، 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے.